السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اختر شاہین رند ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل جیسے کورونا کی صورتحال ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ راشن بٹ رہا ہے، مخیر حضرات بہت ایکٹیولی اس میں ہیں، سفید پوشوں کو راشن گھروں پر بھی پہنچایا جا رہا ہے، راشن کے سینٹرز بھی ہیں، مختلف NGOs بڑی سرگرم ہیں اس حوالے سے، اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ لوگ بھوک سے نہ مریں، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ غربت ہمارے ہاں ظاہر سی بات ہے بہت ہے، اور ایسی صورتحال میں لوگوں کے جو پیٹ کی آگ ہے اسے بھی بجھانا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف پیٹ کی آگ ہی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے مسئلے اور بھی ہیں کہ اگر ہم نے فوری طور پر ان پہ بھی توجہ نہ دی تو اس سے بھی لوگ مر جائیں گے۔ میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیموفیلیا کی بیماری کے بارے میں۔ ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر خون رکتا نہیں ہے، خون جمتا نہیں ہے۔ تو ان حالات میں آج کل میں خاص طور پر وہ بچے بڑی مشکل کا شکار ہیں، والدین بہت پریشان ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر انہیں جیسے تیسے کر کے ان بچوں کی پیٹ کی آگ بجھا دی، لیکن اگر انہیں ان کا علاج نہیں ملا، اگر ان کے بچوں کو وہ انجیکشن نہیں لگا، تب بھی ان بچوں کا بچنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے بچے کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو۔ ہمارے بچوں کو تو کہیں ذرا سی خراش آ جائے، چوٹ لگ جائے، تھوڑی سی بلیڈنگ ہو جائے، ایک قطرہ بھی خون کا نکل آئے تو ہماری حالت اس وقت کیا ہوتی ہے، اور ہم کیسے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے اسپتال کی اگر ضرورت پڑے تو ہم بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو سارے بچے ہمارے ہی بچے ہیں نا۔ ان بچوں کے بارے میں جو لوگ سوچ رہے ہیں، ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ہے، ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی، ان کا یہ سینٹر ہے جہاں پر میں موجود ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے، یہ سینٹر کیسے چل رہا ہے۔ اور آگے ماہ رمضان ہے، لوگوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اب بہت سارے لوگ زکوٰۃ راشن بانٹنے میں بھی لگا رہے ہیں، تو انہیں ایسے اداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو اس سینٹر کا ایک ویو تھوڑا سا دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم ان کے کرتا دھرتا جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہیموفیلیا سوسائٹی کا آفس ہے، یہ اس کا مین انٹرنس ہے، اور یہاں پہ میں جب تھوڑی دیر پہلے یہاں تھا تو یہاں رش تھا، بچے بھی موجود تھے، ان کے والدین بھی موجود تھے، اور یہ ریسیپشن ہے، یہاں پر یہ سٹاف موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شخص جو آپ کو سامنے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ شخص ہی وہ باہمت نوجوان ہے جس نے ہمت کی، پلیٹ فارم بنایا، سوسائٹی بنائی، اور بہت کچھ کیا، اور یہاں تک کہ اب یہ سینٹر انہوں نے اپنا اسٹیبلش کر لیا، جو کہ پہلے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ میں پہلے ان سے آپ کا تعارف کراؤں گا اور پھر ہم انہی کی زبانی آگے مزید جانیں گے۔ السلام علیکم راہیل بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ راہیل بھائی، پہلے تو اپنے بارے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے۔ جی بہت شکریہ اختر صاحب آپ نے اور آپ کی سروسز کا جو ہمیں ہائی لائٹ کیا، ہم جیسے ان پیشنٹس کو جنہیں لوگ نہیں جانتے اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے۔ میرا نام راہیل احمد ہے اور میں ہیموفیلیا فیکٹر 8 ڈیفیشینٹ ہوں۔ گزشتہ 20 سال سے اس پلیٹ فارم پر میں اپنے پیشنٹس پیرنٹس کے لیے ایفرٹس کر رہا ہوں اپنے دیگر ممبرانس کے ساتھ۔ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ہم پیشنٹ اور پیرنٹس کی اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں 900 خاندانوں پر مشتمل 800 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے ہم پیشنٹ اور پیرنٹس خود ایفرٹس کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ دراصل کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے جسم میں خون جمانے والے اعضاء پیدائشی طور پر نہیں ہوتے، اور موروثی مرض ہونے کی وجہ سے یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں ہمارے مطلوبہ فیکٹرز موجود نہیں ہیں انجیکشنز کی شکل کے اندر۔ یہ کافی صورتحال 2 دہائیوں سے چل رہی ہے۔ اس دوران ہمارے پیشنٹ مکمل علاج نہ ملنے کی وجہ سے انتقال بھی کر رہے ہیں، اور بار بار جوائنٹ میں بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ ایک معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر ان مریضوں کو 3 ٹائم کھانے کی طرح یہ اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن فراہم کر دیا جائے تو یہ معاشرے کا فعال رکن بن سکتے ہیں، بچے اسکول جا سکتے ہیں، نوجوان اپنی جابس وغیرہ کر کے اپنی گھر کی کفالت کر سکتے ہیں۔ پر فی الوقت صورتحال
کچھ مختلف ہے. بچے اسکول نہیں جا سکتے, بار بار جوائنٹ بلیڈ ہوتی ہے, پراپر ٹریٹمنٹ ان کو نہیں مل پاتی تو جوائنٹس خراب ہیں. نوجوان جاب پر نہیں جاتے, آئے دن ان کی جوائنٹ بلیڈ ہوتی ہے, وہ گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں. تمام تر پیچیدگیاں جو انسانی جسم میں ہمارے آ رہی ہیں وہ صرف اسی لیے کہ ہمیں وقت اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن نہیں ملتا. 3 ٹائم کھانے کی طرح اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہم آپ کی طرح صحت مند زندگی گزاریں گے. ہم 2 لاکھ روپے کے انجیکشن ہر منتھ نہیں خرید سکتے, تو اسی لیے ہم تمام پیشنٹ خود اکٹھے ہو کے اس پلیٹ فارم کو رن کر رہے ہیں اور ایفرٹس کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک انجیکشن جو ہے اس کی کیا قیمت ہے اور وہ ایک بچے کو کتنے انجیکشن چاہیے ہوتے ہیں؟ جی, اس انجیکشن کی پاکستان کے اندر کاسٹ ہے, سب سے جو کم یونٹس کا ہے وہ 250 آئی ہے, جو سب سے چھوٹے بچے کو لگتا ہے وہ 10,000 روپے کا ہے. پر اس بچے کو منتھلی 8 سے 10 بلیڈنگ ہوتی ہیں, تو ہر بلیڈ کے اوپر اس کو یہ انجیکشن چاہیے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ منتھلی 1.5 سے 2 لاکھ کے انجیکشن اس کے فریج میں رکھے ہوئے ہوں تو وہ بچہ کھیل کود سکتا ہے اور اسکول وغیرہ جا سکتا ہے, ورنہ وہ بچہ رسک پر ہے, کوئی بھی ایسی بلیڈ ہوئی تو جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے. اچھا, تو یہ ناظرین آپ نے جانا کہ 2 لاکھ روپے ایک بچے کا ایکسپینس کون افورڈ کر سکتا ہے, اور یا پھر آپ اپنے بچے کو مریض دیکھیں, گھر میں بیٹھا دیکھیں, مایوس دیکھیں, اداس دیکھیں کہ وہ نہ کھیل سکتا ہے, نہ جا سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے. تو راہیل بھائی اب تک یہ سلسلہ کیسے چلا؟ جی, اب تک ہم تمام پیشنٹس پہلے 2-2, 4-4 پیشنٹس اب اکٹھے ہوئے اور اس پلیٹ فارم کو ہم نے آرگنائز کیا. پھر آہستہ آہستہ پیشنٹس اور پیرنٹس یہاں پر جمع ہوتے گئے کہ ایون کہ اب 900 خاندان اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے, رجسٹرڈ ہو گئے. تو اب ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کی ایکسپینڈیچرز کو پورا کرتے ہیں. یہاں لگا ایک بلب سے لے کے ایک بڑی مشینری تک خود پیشنٹس اور ان کے پیرنٹس نے اسٹرگل کر کے لی. اچھا راہیل بھائی آپ میرے ساتھ رہے گا, ہم اور بھی بات کرتے ہیں. یہ ایک نوجوان بچہ ہے جس کو پرابلم ہے اور یہ دیکھیں اس کو چلنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے, ہم اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ عباس علی. اچھا عباس, کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ ہپ جوائنٹ میں تکلیف ہے اور گھٹنے میں پورا سن ہو رہا ہے. پہلے درد ہو رہا تھا, پھر ابھی سن ہو رہا ہے پورا. یہ کب سے یہ مسئلہ ہے؟ اور یہ 25 مہینہ ہونے والا ہے, تب سے یہ تکلیف ہے. پھر اس کا کوئی علاج ہوا کہیں گئے؟ فاطمین میں سے فیکٹر لگوائے تھے, FF بھی لگوائے تھے, اب یہاں سے بھی لگوائے. ہفتے والے دن یہاں سے فیکٹر بھی ایک لگا تھا, کچھ فرق پڑا ہے, ابھی 2 دن ہو گئے. اور یہ اچانک شروع ہو گیا تھا؟ اچانک رات کو صحیح سویا تھا, صبح اٹھا تھا, ایسے اچانک ہوا تھا. ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ یہ بیماری کیسی ہے کہ بچے صحت مند رات کو سوتے ہیں اور پھر جب اٹھتے ہیں تو ان کے بلیڈنگ ہو چکی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بس 1 منٹ ہمیں دے دیں. ڈاکٹر منیرہ یہاں پر ہیں اور ہم آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں بچے سے, ان کی والدہ سے بھی موجود ہیں. ڈاکٹر منیرہ بس آپ کو جانا ہے, بس تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں دے دیں اور یہ بتاتی جائیں کہ یہ ہیموفیلیا کی بیماری کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں. دیکھیں, ہیموفیلیا ایک موروثی خون کی بیماری ہے جس میں ان بچوں کے خون جمتا نہیں ہے, خون بہتا رہتا ہے. بلیڈنگ ہوتی ہے, کہیں سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, چاہے وہ جوڑوں سے, جیسے آپ اس بچے کا دیکھ رہے ہیں جوڑ خراب ہوا ہے, اس کو جوڑ میں بلیڈنگ ہوئی ہے. جب یہ 8 مہینے کا تھا تب کو بلیڈنگ پہلی دفعہ ہوئی تھی اور ان کے خاندان میں یہ بیماری موجود ہے, اس لیے ان کی والدہ کو پتا تھا کہ یہ بلیڈنگ کا مسئلہ ہے اور وہ فوراً ڈاکٹرز کے پاس انہوں نے رجوع کیا اور اس کی تشخیص کی. اور اس کو فیکٹر 9 کی کمی ہے, سیویئر ٹائپ ہے, یعنی فیکٹر 9 کا لیول بہت ہی زیادہ کم ہے, لیس دین 1% ہے. اگر ان بچوں کو وقت پہ علاج نہ ہو تو آپ دیکھیں ان کے جوڑ ختم ہو جاتے ہیں, بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے یہ جوڑ سوکھ جاتے ہیں اور یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں, چل پھر نہیں سکتے. اسی طرح ان کی بلیڈنگ دانتوں سے بھی ہو سکتی ہے, منہ سے, ناک سے, کہیں سے بھی ہو سکتی ہے بلیڈنگ. لیکن سب سے زیادہ جو مشکل ہوتی ہے جوڑوں کی بلیڈنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ شدید قسم کا درد بھی ہوتا ہے ان کو, اور درد کی وجہ سے یہ اتنا پریشان ہوتے ہیں, چیختے ہیں, درد کی دوائیاں لیتے ہیں اور بعض دفعہ درد کی انجیکشن لگا کے یہ نشہ آور اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے ان چیزوں کی, جس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, بینگ اے ڈاکٹر, ڈاکٹر منیرہ ہیماٹولوجسٹ ہیں اور ان بچوں کا علاج کرتی ہیں یہاں پر ویلفیئر سوسائٹی میں بھی اور NIBD میں بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ ایسے بچوں کا علاج سرکاری سطح پر بھی سہولتیں ہیں؟ نہیں, سرکاری طور پہ ہمارے یہاں کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے کہ ان بچوں کا علاج ہو سکے.
اور ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان بچوں کے لیے ان کو کوئی ایسا سرکاری ادارہ بنانا چاہیے تاکہ ان کا علاج ہو سکے، بر وقت ان کو ٹریٹمنٹ مل سکے. اسی لیے یہ پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی نے اپنی مدد اپنے پیشنٹس نے مل کر یہ ایک ادارہ بنایا ہے جہاں پہ یہ تمام پیشنٹس آ کے اپنا فری علاج کرواتے ہیں. میں بس آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ بچے کو بلیڈنگ ہو جائے انٹرنل یا ایکسٹرنل تو اس کے بعد کتنی دیر میں اسے انجیکشن لازمی لگنا چاہیے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ 1 سے 2 گھنٹے کے اندر ان کو انجیکشن لگنا چاہیے، کیونکہ اگر جتنا ہم ڈیلے کرتے ہیں بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے مشکلات پڑتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ جان بھی جا سکتی ہے اگر ان کا بر وقت علاج نہ ہو تو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ پلیز چلی جائیں، ڈاکٹر صاحب ہمارا ویٹ کر رہی تھیں اور لائیو سیشن کے لیے میں نے ہم ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ بتائیے. یہ سوسائٹی بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی ہے. میں چاہتی ہوں اچھے سے اچھے یہاں علاج ہوتا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں. مہر بھائی بہت اچھے ہیں، راہیل بھائی سامنے کھڑے ہیں، بہت اچھے ہیں. اچھا علاج ہوتا ہے، جتنا ان تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ صحیح ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے یہاں صحیح سلامت رہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں کو کب کیا کیا پرابلم ہوتا ہے، پھر آپ کیسے برداشت کرتی ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جتنا تکلیف ان کو ہوتی ہے ماں باپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچے چیختے ہیں، پکارتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ان کو نہ تکلیف ہو. یہ کھیل کھول میں آتے ہیں، گھر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، لیٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں سوجن ہو جاتی ہے، سر سے پاؤں سے کہیں نہ کہیں سے سوجن ہو جاتی ہے، ناک سے خون آنا لگ جاتا ہے. کوئی مار نہیں سکتا، اسکول نہیں پڑھا سکتے کہ ٹیچر غلطی کرتے ہیں تو ٹیچر نہ ماریں. اسکول پڑھانے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. میرا بیٹا بڑا 8 کلاس پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے نہیں کر سکتے کوشش کہ ہم اس کو پڑھائیں آگے. اب آپ کیا کہنا چاہیں گی اور ایسے والدین کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ سب دعا کریں، یہ بیماری ختم ہو جائے. میں چاہتی ہوں یہ آگے نہ بڑھے، یہ بیماری ختم ہو جائے. بچوں کو بہت تکلیف ہے، سب دعا کریں مل کے کہ انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے. میں تو چاہتی ہوں بیماری ختم ہو جائے. اور اگر پیسے نہ ہوں، علاج نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے کپڑے زیور کچھ بھی ہو بیچ ڈال کے ہم لوگوں نے ان کا علاج کیا ہے. اور بھی ہم چاہتے ہیں کہ جوتے ہو، برتن ہو، سب بیچ کے بچوں کی زندگی بچاتے ہیں. سب بیچ باچ کے ہم نے بچوں کی زندگی بچائی ہے. گھر کرائے کے ہیں، پیچھے کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے بس جو کماتے ہیں بچوں کے علاج میں چلا جاتا ہے. تو کتنا آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے مہینے کا؟ یہ گنتی نہیں کرتے بچوں کے اوپر، گنتی تو نہیں ہے، بس جو کماتے ہیں لگ جاتا ہے. آپ کیا 1.5-2 لاکھ روپے مہینے کے تو آپ کما بھی نہیں سکتے ہوں گے، تو اتنے اپنے بچوں پہ لگا سکتے ہیں؟ یہ راہیل بھائی لوگوں کی میں کوشش کرتی ہوں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. ان لوگوں کی مدد سے ہمارے بچوں کا علاج ہوتا ہے، مطلب بہت اچھا علاج ہوتا ہے. پلازمے لگتے ہیں، انجیکشن لگتے ہیں، کچھ پیسے ہم نہیں دیتے، جو دیتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے ان کا علاج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین، راہیل بھائی آپ میرے ساتھ ہی آ جائیں. یہ آپ سنیں کہ ان کے تاثرات جو ہیں وہ والدین کے تاثرات کیا ہیں. اور یہ دیکھیے، یہ ہے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی، جو راہیل بھائی اور ان کے دوستوں نے. راہیل بھائی، یہ سوسائٹی آپ نے کیسے بنائی تھی اور اس میں اور کون کون لوگ شامل ہیں؟ جی، سوسائٹی جب میں اسکول لائف کے اندر تھا تو اس وقت اس مرض کے لیے کوئی علاج تو تھا نہیں. تو مجھے جب تکلیف ہوتی تھی تو میں اپنے والدین کے چہرے کے اوپر ایک تکلیف الگ سے دیکھتا تھا. تو مجھے خود سے ایک شرمندگی ہوتی تھی کہ میری وجہ سے بار بار میرے پیرنٹس کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اور میری بیماری ایک پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو کیوں نہ میں خود اس بیماری کے لیے کچھ کام کروں. تو یہ ایک سوچ لے کے میں اپنے جیسے اور مائنڈ کے پیشنٹس اور پیرنٹس کے پاس گیا، اور اس طرح ہم اکٹھے ہوئے اور ہم موجودہ سسٹم سے اور ملنے والے علاج سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ہماری مریضوں کے انتقال ہو رہے تھے، وہ جوائنٹ ڈیفارمیٹیز میں جا رہے تھے. اسٹیٹ آف آرٹ ٹریٹمنٹ جو کہ پوری دنیا میں ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. تو ہم نے پھر اسی طرح پوری دنیا کو اپروچ کرنے کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ ٹریٹمنٹ کے لیے طرف جانے کے لیے ہم نے
کمیونیکیشن کی، یوتھ گروپ بنائے، پیرنٹ گروپ بنائے، وومن گروپ بنائے، اور پھر ہم رجسٹرڈ ہوئے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور پھر پاکستانی ہیموفیلیا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہوئے، اور ایفیلیشن لی ہم نے ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا سے۔ تو اب ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا ہمارے پیشنٹس کے لیے کچھ امدادی انجیکشن بھیجتی ہے۔ امداد اور رائٹس میں فرق ہوتا ہے، تو وہ امدادی انجیکشن ہماری ابھی مطلوبہ ضرورت تو پوری نہیں کر سکتے، پر ایک انسانی زندگی کی جان بچانے میں کام آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم پیرنٹ پیشنٹ مل کے اس کو مزید اور اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ سینٹر یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بریف کریں۔ یہ ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے ہمارا، جسے ہم نے خود بنایا ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس، بچے، پیشنٹ، پیرنٹس آ کے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، کیونکہ ہیموفیلیا کے ٹریٹمنٹ سینٹر میں جو سہولتیں ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں پراپرلی نہیں مل رہی تھی۔ اس میں آرتھوپیڈک سرجن، فزیوتھراپسٹ، ہیماٹولوجسٹ اور ایک پراپر کیئر کے لیے میڈیکل ایکسپرٹیز بھی چاہیے ہوتے تھے، جو ہم نے ارینج کیے۔ تو اس کو ہم اب رن کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، اور جو ڈرائی فیکٹرز ہیں یا پلازما ہیں وہ ہم یہاں پہ ارینج کر کے وہ اپنے پیشنٹ کو فری آف کاسٹ لگا رہے ہیں۔ یہاں کے پیشنٹ خود اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں۔ آفس جو ہے وہ کس طرف ہے؟ جی دیکھیں کہ سوسائٹی کا آفس جو ہے وہ کیا ہے، بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے۔ اور ناظرین آپ دیکھیں آفس جو ہے بہت ہی چھوٹی سی جگہ پہ ہے، اور یہاں پہ یہ سامنے رہے بھی کیا ہے، سامنے ذرا یہ بتائیے گا ذرا، یہ مشین آپ نے بتایا تھا۔ جی، جب ہم نے کام شروع کیا تو جیسے کہ میں نے بتایا ہماری باڈی کے اندر کلوٹنگ فیکٹر نہیں ہوتا، تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے یہاں پہ انسانی خون سے حاصل پلازما چاہیے ہوتا ہے، یا تو پھر ڈرائی فیکٹر کونسنٹریٹ وہ انجیکشن جس میں وہ فیکٹر ہے۔ تو ہمیں ضرورت پڑی ایک ایسے فریج کی جس میں ہم یہ پلازما حسینی بلڈ بینک، NIBD اور انڈس بلڈ بینک کے تعاون سے حاصل کرتے ہیں، جو اس کو فریز کر سکیں۔ تو یہ ہم نے خود پیشنٹ اور پیرنٹس نے پھر پرچیز کیا، اور جب ہم نے اس کو پرچیز کیا تو یہاں ہم نے اس کو اسٹاک کیا اور اپنے پیشنٹس کو فری آف چارج کرتے ہیں۔ یہ ایک پلازما اگر کسی بلڈ بینک سے اگر ہم لیں تو وہ 2000 روپے کا دیتا ہے، اور ہمارے ایک پیشنٹ کو ایک وقت میں 8 پلازما لگتے ہیں۔ اسی طرح صرف ہیموفیلیا نہیں، ہمارے پاس اور دیگر فیکٹر ڈیفیشنٹ بچے بھی ہیں جن کے لیے فیکٹر چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ کرایوفیوج مشین پھر ہم نے پرچیز کی۔ اس پہ ہمارے ٹیکنیکل جو اسٹاف ہے جو خود بھی پیشنٹ ہے وہ مطلوبہ فیکٹرز بناتے ہیں، جو کہ ہم اپنے پیشنٹ کو پھر فری آف چارج لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی سوسائٹی میں اور جو ایک اور جو نوجوان ہیں وہ نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ دیکھیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی، اور یہ بہت ساری ان کی شیلڈز بھی لگی ہیں ماشاءاللہ، اچیومنٹ ان کی بہت ساری ہیں، اور ان نوجوان سے ہم خود ہی تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، اپنا تعارف پلیز کروائیں۔ جی وعلیکم السلام، فخر عالم زیدی میرا نام ہے، اور میں اس سوسائٹی کے ان چند فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں کہ جنہوں نے 1995 میں
اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور اس وقت تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس مقام کے اوپر ہم آج پہنچے ہیں کہ ہم کبھی پہنچ بھی سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اور لوگ آتے چلے گئے اور قافلہ بنتا چلا گیا، اور اس طرح سے آج ہم جس مقام میں گرچہ کہ ابھی بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، اچیومنٹس ہیں، گولز ہیں، ایسپریشنز ہیں جو ہمیں اچیو کرنی ہے، اور ہمارا ایک خواب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہیموفیلیا سوسائٹی کا علاج مغرب میں ہوتا ہے اسی لیول کا علاج ہم پاکستان میں بھی اچیو کر پائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ زیدی صاحب جی، آپ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ بھی اپنا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ کوئی میسج کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد شاہد داؤد ہے، میں تقریباً 2012 سے بطور جنرل سیکرٹری ہیموفیلیا سوسائٹی کے میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ادارہ پیرنٹ اور پیشنٹ یہ دونوں مل کے چلا رہے ہیں، باقی ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی اس کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں ملتی۔ مخیر حضرات کچھ ہم تعاون کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی ناکافی طور سے، اور ہاں تو یہ ہے کہ میری درخواست ہے مخیر حضرات سے کہ آپ میدان عمل میں آ گیا ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا کر اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں، اور ہمارے 600 سے 800 پیشنٹ اس وقت ہمارے پاس رجسٹر ہیں، یہاں تک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چترال اور کیا نام ہے پورے پنجاب تک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، پورا سندھ کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم ان کو فری آف کاسٹ اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور رمضان کے توسط سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ہماری سوسائٹی کی مدد کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور ناظرین آپ نے سنا کہ یہ کیسے حالات ہیں اور کیسے چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ سینٹر ہے۔ راہیل بھائی آپ ذرا 1 منٹ کے لیے میرے پاس دوبارہ سے آتے ہیں۔ تو ناظرین راہیل بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ راہیل بھائی تھوڑی سی آپ سے گفتگو اور ہو جائے، پھر ہم پروگرام ختم کریں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، آپ نے سرکار سے کبھی رابطہ کیا؟ آپ کو سرکار کو مدد کرتی ہے؟ کہیں سے کوئی فنڈ اور ملتا ہے؟ لوکلی کیا فنڈنگ سورس ہے؟ جی، ہم ایکچولی ہیموفیلیا ورلڈ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو کہ ہیموفیلیا کا عالمی دن ہوتا ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو اس دوران ہم جو اویئرنیس سیمینارز کرتے ہیں، تو ڈفرینٹ ٹائم میں ہم ڈفرینٹ گورنمنٹ آفیشلس کو ان میں انوائٹ کرتے ہیں، اور وہ کمٹمنٹ بھی کر کے جاتے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے اس حوالے سے، پر انفارچونیٹلی ان کی طرف سے کوئی نہ ہمیں اپروچ کیا گیا نہ ہماری دی ہوئی کوئی ریکویسٹ کے اوپر ابھی تک کوئی کام کیا گیا ان کی طرف
سے. اور فیوچر میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈوکیسی اور اسٹرانگ کریں ان کے ساتھ. اور انہیں پتہ بھی ہے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کے ساتھ مختلف ہم سیمینارز اور تقریب میں ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. تو دیکھیں پھر گورنمنٹ کیا انیشیٹ لیتی ہے. ابھی ماہ رمضان بس سر پہ ہے، آنے والا ہے ماشاءاللہ مبارک مہینہ. لوگوں کے مسائل اور بھی ہیں، مشکلات اور بھی ہیں کورونا کی وجہ سے بھی. آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں صرف لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جی بالکل اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس وبائی مرض سے اور اس طرح کی اور بھی بیماریوں سے. پر جہاں تک بات امراض خون کے مریضوں کی ہے، تھیلیسیمیا یا ہیموفیلیا کے بچوں کی ہے، تو دیکھیں ان کی لائف لائن آپ ہی ہیں. ان کو صرف راشن یا دوسری سپورٹ تو چلیں وہ تو چاہیے ہوتی ہے، پر جو سب سے بیسک چیزیں جو ان کے زندہ رہنے کے لیے، جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہے، ہم آپ کے بلڈ اور آپ کی سپورٹ کے بغیر نہیں جی سکتے. چاہے وبائی امراض ہو یا کچھ بھی ہو، ہم تو ایک جیسی کنڈیشن میں ہیں جب تک آپ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. تو خدارا ہمارے پیشنٹس کی پریشانی کو، ان کے والدین کی پریشانی کو سمجھیے کہ ان کو راشن کے ساتھ ساتھ انتہائی مہنگے ترین انجیکشن جو ہم فراہم کرتے ہیں اس میں بھی تکلیف کا سامنا آئے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مستحق آپ کے سامنے ہوں تو ہم مستحق آپ کے سامنے ہم پیشنٹس ہیں. 900 خاندان سے 800 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں، یونگسٹر ہیں، لڑکے بچے بچیاں، ہم سب کام کر رہے ہیں اور ہر چیز پیرامیٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہم مستحق آپ کے سامنے، ہمیں آپ سے صرف آپ کا ساتھ چاہیے. ہمیں ڈونیشن میں آپ کا ساتھ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور راہیل بھائی، جیسے راہیل بھائی خود بھی ہیموفیلیا سے متاثر ہیں، لیکن ان کی ہمت کو آپ داد دیں کہ انہوں نے کتنی ہمت کی، کتنا بڑا کام کیا، سوسائٹی بنائی، لوگوں کو جمع کیا، اور پھر اپنے جیسے دیگر جو پیشنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کو علاج فراہم کرنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ اب نارمل زندگی اپنی گزار سکیں. تو ناظرین، آپ جب بھی لوگوں کی مدد کریں تو ایسے اداروں کے بارے میں بھی ضرور سوچیں. اور راہیل بھائی، شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں اخترین صاحب. اور آپ جو جس طرح جن کالز پر جن ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور آپ کے مرتبے میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح ہم جیسے پیشنٹس اور ڈیزرونگ لوگوں کی آواز بنیں. آمین آمین. بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ دیکھ لیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کو آپ نہ بھولیے گا. جب بھی آپ مدد کرنے کا سوچیں، جب بھی آپ مدد کرنے جائیں، ان بچوں کو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور اگر آپ بر وقت ان کی مدد نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس لمحے کو ضرور سوچیں کہ اگر آپ کے بچے بھی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے لیکن اگر کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو پھر آپ ان کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے. آپ گھر بیچیں گے، آپ گاڑی بیچیں گے، زیور بیچیں گے، جو بھی جمع پوجی ہے سب خرچ کرنے کو تیار ہوں گے. بس کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.